سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں۔ طلاق یافتہ عورت جو ہے یہاں پر کون سی مراد ہے؟ یہاں پر صرف وہ عورت مراد ہے کہ جس کو رجعی طلاق دی گئی ہے۔ رجعی طلاق دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہے کہ جس کو تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ عورت کہ جو حاملہ نہیں ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ عورت مراد ہے کہ جو آئیسہ نہیں ہے۔ آئیسہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو حیض آنا جس کا بند ہو چکا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ دو صورتوں میں حیض بند ہوتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمر چھوٹی ہے، کیونکہ جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں ہے، نابالغ لڑکی سے، نابالغ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مرد کے نکاح کے لیے بلوغت تو ہے، لیکن عورت کے نکاح کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ تو یہ تین قسم کی عورتیں اس جگہ مراد نہیں ہیں، کیونکہ جو حاملہ ہے جب اس کو اس کا خامن طلاق دے گا تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں ہے، چاہے وہ 8 ماہ لگیں، چاہے 9 ماہ لگیں، چاہے اس سے زیادہ لگیں، اور چاہے ایسا ہو کہ آج اس نے طلاق دی ہے اور کل اس کا بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ کیونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہے، وہ جب بھی ہو۔ یہ راجح ہے اس مسئلے کے اندر۔ دوسری عورت وہ ہے آئیسہ، یعنی جو مایوس ہو چکی ہے حیض سے، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس عورت کی عدت 3 حیض نہیں ہو سکتی، کیونکہ حیض تو اس کو آتا ہی نہیں۔ اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ عام طور پر لوگ ہر عورت کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی عدت 3 ماہ ہے، یہ غلط ہے۔ 3 ماہ تو اس کی عدت ہے جس کو حیض آتا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ اور تیسری قسم اس عورت کی ہے کہ جو بالغ نہیں ہوئی، ابھی اس کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، یہ بھی 3 ماہ انتظار کرے گی، کیونکہ حیض تو اس کو آتا نہیں، تو لہٰذا اس کی عدت حیض سے بن نہیں سکتی۔ یہ 3 قسم کی عورتیں یہاں پر مراد نہیں ہیں، یہاں پر 2 قسم کی عورتیں مراد ہیں۔ وہ عورت کہ جسے 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، اور دوسری قسم کی وہ عورت جسے 3 طلاقیں مختلف اوقات میں ہو چکی ہیں، لیکن جسے 1 ہوئی ہے اور 2 ہوئی ہیں اس سے رجوع تو ہو سکتا ہے، اور جسے 3 ہو چکی ہیں اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، کیونکہ عربوں کے معاشرے کو دیکھا جائے تو ان میں یہ ہوتا تھا کہ آج اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے نا تو اس کو کل ہی کئی مرد پیغام بھیج دیتے تھے کہ ہم تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کے معاشرے کا ایک حسن تھا۔ غیور معاشرے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو اس قابل نہیں چھوڑتے، اس طرح آزاد نہیں چھوڑتے کہ وہ معاشرے میں فحاشی بے حیائی پھیلاتی پھریں، یا وہ اپنی ضرورت کے لیے اور ایسے غلط کام کے لیے اقدام کریں۔ یہ عرب معاشرے کا ایک حسن تھا کہ ایک عورت اس بیوہ ہوتی یا طلاق یافتہ ہوتی یا خلا لیتی، اس کو کتنے بندوں کا پیغام آ جاتا نکاح کے لیے۔ تو اسلام نے ان سے کہا کہ یتربصن، نہیں، طلاق کے ساتھ فوراً ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے انتظار کرنا ہے۔ یتربصن، وہ روک کے رکھیں گے اپنے آپ کو، بانفسہن، خود کو۔ کتنی دیر تک روکے رکھیں گی؟ 3 قروء، 3 قروء۔ قروء کا لفظ عربی زبان کے اندر حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ازداد ہے، یعنی دونوں ضدی معنی، ضد ہیں دونوں ایک دوسرے کی، لیکن دونوں معنی اس کے ہیں۔ اسی لیے علماء میں دونوں موقف ہیں۔ کچھ اہل علم یہ کہتے تھے کہ عورت کی عدت 3 حیض نہیں ہے بلکہ 3 طہر ہے، یعنی 2 حیض جب گزر گئے
تو جیسے ہی تیسرا شروع ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر قروء سے مراد، اگرچہ قروء کا لفظ دونوں معنی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے، اور یہی بات درست ہے کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا تھا تدعی الصلاۃ ایام اقرائک، تو اپنے قروء کے دنوں میں نماز چھوڑ دے۔ اور نماز کن دنوں میں چھوڑی جاتی ہے؟ حیض کے دنوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے۔ 3 حیض عورت عدت گزارے گی، جیسے ہی اس کے 3 حیض پورے ہو جائیں، چاہے وہ 40 دن میں ہو، چاہے وہ 50 دن میں ہو، چاہے وہ 60 دن میں ہو، 3 ماہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، 3 حیض کا اعتبار ہے، جب وہ پورے ہو جائیں بس پورے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد نے عورت کو دوران حیض طلاق دے دی، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ طلاق طہر کی حالت میں دیں، حیض کی حالت میں نہ دیں۔ جن دنوں عورت نماز نہیں پڑھتی ان دنوں آپ اسے طلاق نہیں دیں گے۔ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، آپ صبر کریں، جس دن وہ حیض سے پاک ہو اس وقت آپ اس کو طلاق دیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پھر دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے عورت کو طلاق دینی ہے تو اس طہر میں دینی ہے کہ جس کے داخل ہونے کے بعد آپ نے عورت کو اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیا۔ اگر آپ نے عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو آپ نے طلاق دے دی، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا یہ عمل خلاف سنت ہو گیا۔ اور تیسری شرط سنت کے مطابق طلاق دینے کی یہ ہے کہ آپ ایک مجلس کے اندر ایک طلاق دیں۔ 3 شرطیں ہو گئیں، طہر کے اندر دینی ہے، حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینی، اس طہر میں دینی ہے کہ جس میں آپ نے تعلق قائم نہیں کیا، اور ایک مجلس کے اندر ایک دینی ہے۔ اگر آپ ان 3 طریقوں میں سے کسی کی مخالفت کرتے ہیں، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا یہ عمل خلاف سنت ہو گیا۔ اب آئیے، ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دے دی۔ اب یہاں پر اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں دی جانے والی طلاق نہیں ہوتی، یہ عرب علماء کا بھی موقف ہے، کبار علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ بہت بڑے فقیہ امت کے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ موقف تھا، اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض کے دنوں میں اس کے بندے نے طلاق دی تو یہ شمار ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جو سنت میں وارد نہیں ہوا یہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو بدعی طلاق وہ نہیں اس کو تسلیم کرتے۔ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ غلط عمل اس کا حیض کے دنوں میں طلاق دینا، لیکن ہو گئی۔ واللہ عالم بالصواب، ابھی تک ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ حیض کے دنوں میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف بھی کبار علماء ہیں، اگر کوئی ان کے موقع پہ چلتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے اور اس کا اجتہاد ان کے موافق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے فتوے پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ بھی علماء ہیں، اور جہاں پر اہل علم دونوں طرف ہو اور دونوں کے پاس دلائل ہوں دونوں کے پاس، ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس دلیل ہی کچھ نہ ہو، دلیل دونوں کے پاس ہو تو دونوں کی آراء کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو جو بھی پسند ہے، لیکن دوسرے کے لیے نرم لہجہ رکھنا چاہیے، اس کو بھی عذر دینا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ اختلاف ہے، طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، لیکن کبار علماء جن کا میں نے ذکر کیا، اس طرف بھی علماء ہیں جو موقع میں نے بیان کیا، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ ایک اور ہے کہ جس نے حیض کے دوران عورت کو طلاق دی، مثلا 2 دن گزر چکے تھے، عورت کو حیض میں داخل ہوئے، اس کے 4 دن باقی ہیں مزید، خامن نے آج اس کو طلاق دے دی، 2 دن ہوئے ہیں ابھی 4 دن حیض کے باقی، تو یہ جو حیض چل رہا ہے یہ شمار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ شمار نہیں کیا جائے گا، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ 3 حیض، تو اگر اس حیض کو شمار کرتے ہیں تو 2 دن تو ایسے گزرے ہیں کہ جس میں طلاق ہوئی نہیں، وہ تو 2 دن عدت کے تھے ہی نہیں، تو گویا کہ یہ 3 کا عدد پورا نہ ہوا،
3 کا عدد تبھی پورا ہوگا جب پورے 3 حیض گزریں۔ تو اسی لیے اس میں راجح یہ ہے کہ اگر حیض کے دوران وہ طلاق دے گا تو جس حیض کے دوران دی ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا، تاکہ 3 کا عدد پورا ہو سکے۔ اگر اس کو شمار کرتے ہیں پھر 3 کا عدد پورا نہیں، 2.25 بنیں گے، 2 اشاریہ کچھ بنے گا، 3 نہیں بنے گا۔